السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ کے ساتھ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یورپ کے حالات جو ہے وہ غیر لیگل جو ہے غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں ان کے لیے کوئی سازگار نہیں رہے، اور یورپ کے اندر جو ہے اس وقت آئے روز جو ہے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب لیگل جو ہے یہاں پر لوگوں کا رہنا ناممکن رہا ہے، جن کا قانونی سٹیٹس نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ابھی کل ہی آپ سے عرض کیا تھا ایک پروگرام میں کہ جرمنی جو ہے وہ ایسے سخت قوانین لا رہا ہے کہ جس کے تحت وہاں پر ڈپورٹیشن کے عمل کو جو ہے وہ تیز کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو جو ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی ڈاکومنٹس کے اندر اپنے معاملات کے جو اسائلم کے کیس ہے اس کے اندر اگر غلط بیانی سے کام لیا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے وہاں سے چلتا کیا جائے اپنے ملکوں کی طرف۔ اسی طرح سے جو لوگ غیر قانونی طور پر انلیگل طریقے سے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اچھی نوید نہیں ہے، کیونکہ بارڈرز کے اوپر بہت ہی سختی ہے۔ وہاں پر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ آئے روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کو پھر ڈیٹینشن سینٹر کے اندر رکھ کر اور ضروری دستاویزاتی جو کارروائی ہے اس کے بعد کر کے ان کو ملک میں اپنے بھیج دیا جاتا ہے۔ اور جرمنی کے اندر تو بہت زیادہ افغان باشندے ایسے ہیں کہ جن کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اب یہ کہنا بھی ہے ان ملکوں کا یورپ کے کہ یہ افغانستان جو ہے وہ غیر محفوظ ملک نہیں رہا، تو لہٰذا جو بھی ان کے نزدیک غیر محفوظ ملک نہیں ہے ان کے تارکین وطن کو بلا جھجک ان کے ملکوں کی جانب ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آج ہی جو یورپ کا ایک ملک ہے مقدونیہ، جسے میسیڈونیا بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر پولیس نے ایک وین کے اندر چھپے ہوئے 58 غیر ملکی تارکین وطن کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے، اور یہ تارکین وطن جو ہے اس کے اندر 56 پاکستانی تھے جو غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ یہ مسیڈونیا یا مقدونیہ جو ہے یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو بہت ہی غریب ہے، یہاں پر کام کی اپرچونٹیز ویسے نہیں ہوتی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ پھر جو ہے جرمنی کی طرف، اسپین کی طرف، فرانس کی طرف، اٹلی کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے وہ زندگی آسان ہو جائے اور کام کاج کی تلاش کے لیے لگے رہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ ایک وین کے اندر جو ہے وہ چھپ کر آ رہے تھے۔ پولیس کو جب اندازہ ہوا تو اس نے جو ہے اس وین کو روکا، تو اس وین کے اندر سے 56 پاکستانی اور 2 شامی جب باشندے برآمد ہوئے کہ جو چھپ کر جو ہے وہ یورپ کے اندر آنا چاہ رہے تھے، تو مسیڈونیا کی پولیس نے، مقدونیہ کی پولیس نے جو ہے ان کو گرفتار کر لیا، اور یہ جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کر کے جو ہے وہ یونان کے بارڈر کے اوپر ایک ڈیٹینشن سینٹر ہے وہاں پر بھجوا دیا گیا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ آ رہے تھے یورپ کے اندر اپنے جو ہے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کیریئر بنانے کے لیے، اور پولیس نے جو ہے ان تارکین وطن کے ساتھ 3 ایسے افراد کو بھی حراست میں لیا ہے کہ جن کے اوپر انسانی سمگلنگ کا الزام ہے، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان تارکین وطن کو یورپ کے اندر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند ہی دن پہلے شمالی مقدونیہ میں جو ہے ایک وین کو حادثہ ہوا تھا کہ جس کے اندر جو ہے ایک بنگلہ دیشی تارکین وطن ہلاک ہو گیا تھا، اور 6 پاکستانی ہیں وہ شدید ترین زخمی ہو گئے تھے۔ لہٰذا یہ ایسے وقت میں ہوا تھا حادثہ کہ جب ویگن جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر تیز رفتاری سے جا رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ پیٹرولنگ کرتے ہوئے پولیس کی ایک گاڑی آئی ہے، تو ڈرائیور نے ان تارکین وطن کو کہا کہ وہ چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا دیں۔ لہٰذا چھلانگیں لگانے کے اس عمل کے دوران یہ تارکین وطن جو ہے وہ، جن میں سے ایک بنگلہ دیشی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا اور 6 پاکستانی زخمی ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا خدا را میں آپ سے وہی گزارش کروں گا کہ آنا ہے اگر یہاں پر یورپ میں تو لیگل طریقے سے آئیے۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ اپنی تعلیم کے بیس پر آ سکتے ہیں، جو ہنر مند ہیں وہ اپنے ہنر مندی کے اعتبار سے آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ویزا ڈاکومنٹس پورا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی اس طرح سے آتے ہیں، جیسے کہ ایران اور ترکی کے بارڈر کے اوپر، اور پھر ترکی سے یونان کراس کرتے ہوئے دریا جو ہے وہ وہاں پر بیشتر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، بیشتر تارکین وطن جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را ایسے جو ہے وہ انلیگل ویز استعمال نہ کیجیے، اور اس کے لیے کوشش یہ کیجیے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے آپ لیگل طریقے سے جو ہے وہ یورپ کے اندر آئیں اور آ کر اپنی زندگی کو جو بنائیں۔ لہٰذا انلیگل طریقے اختیار کرنے میں یہی ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ وہاں ڈیٹینشن سینٹر کے اندر کوئی اتنی اچھی سہولیات نہیں ہوتی رہنے کے لیے بھی، ظاہر بات ہے وہ قید خانوں سے بدتر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کے بعد میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جب بھی آئیں لیگل طریقے سے آئیں، اور کوئی ایسا وے استعمال نہ کریں کہ جو انسانی سمگلرز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہو۔ اور انسانی سمگلر جو ہے وہ کسی کے ہمدرد نہیں ہے، ان کو صرف اپنی جیب سے غرض ہوتی ہے، لوگوں کے مال سے غرض ہوتی ہے،
اور وہ جو ہے مال بنانے کے چکر میں سارے لوگوں کا جو ہے مستقبل اور کیریئر تباہ کر دیتے ہیں اور نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں۔ تو اسی موضوع کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو تازہ ترین نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہماری ویڈیو کے بارے میں مل سکے۔ تو اسی پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے معاون بنیے سبسکرائب کر کے۔ اللہ حافظ۔